تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے ساتھ آپ کی جو یاری تھی وہ 18-20 سال کی عمر میں شروع ہو گئی، لیکن میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا 40 برس۔ ابو بکر تصدیق پہلے ہی کر چکے تھے، ابو بکر حضور کو پہلے ہی مان چکے تھے۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا، ابو بکر کو ابھی دعوت ہی دی تھی کہ ابو بکر میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا، یہ کم سنی میں، آپ کی عمر مبارک 8-9 برس ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے تو تربیت میرے آقا سے حاصل فرمائی نا۔ میرے آقا اس وقت یعنی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے وقت حضرت علی شیر خدا کی عمر مبارک 8-9 برس تھی، تو آپ نے پرورشی حضور سے حاصل کی۔ تو حضور نے جیسے ہی فرمایا علی ایمان لے آئے، تو بچپنے میں ایمان لانے والے حضرت علی المرتضی ہیں، لیکن جوانی میں جس ہستی نے سب سے پہلے میرے آقا کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بڑے ناز سے حضور فرمایا کرتے تھے، اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے، فرمایا نا میں نے قریش مکہ کو جب بھی ایمان کی دعوت دی اور میں نے انہیں کہا میرے اوپر ایمان لاؤ، تو ہر ایک نے مجھ سے وقت مانگا، ہر ایک نے مجھ سے ٹائم مانگا، ہر ایک نے غور و فکر کرنے کا وقت مانگا کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے دیں، مجھے ذرا مہلت دیں، میں ذرا غور و تدبر کر لوں کہ آیا کہ آپ پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ فرمایا ایک ہستی ہے جس کو میں نے کہا تو اس نے مجھ سے کوئی وقت نہیں مانگا، جیسے ہی میں نے کہا اس نے فوراً لبیک کہا، وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرات ذی وقار غور کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، جب حضور کے دامن میں آتے ہیں، اسلام کو جب قبول کرتے ہیں تو حالت کیا ہے؟ 40,000 دینار موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، وہ سارے کے سارے لائے اور حضور کی بارگاہ میں حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ یا رسول اللہ، جب ابو بکر آپ کا تو ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، یہ ہے پھر محبت کا درجہ، یہ ہے محبت کا عالم۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب دین پر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جس طرح ہمارے تیور بدل رہے ہوتے ہیں، اس سے ایمان کا لیول کا بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تو کوئی نہ بتا سکتا، لیکن ضمیر بتا رہا ہوتا ہے صاحب تیرا ایمان تو ابھی اس درجے پر ہے، ابھی تو تجھے جو ہے جیب جو ہے وہ تجھے جیب قربان کرنے میں تجھے ویر پڑ رہے ہیں، تو جان تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو احباب ذی وقار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، 40,000 دینار حضور کی بارگاہ میں۔ آج کے دور میں اگر وہ ملٹی پلائی قیمت کی جائے تو وہ کروڑوں اربوں میں جا بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور کو حضرت بلال حبشی پسند آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا گزر رہے تھے، حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ آپ کا جو آقا تھا وہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے ذکر کیا بلال کے بارے میں کہ بلال پر وہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، میں نے دیکھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر اس کو جا کر خریدنا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنا نا حضور کا میلان حضرت بلال حبشی کی طرف ہے، تو آپ فوراً جا کر جو ہے اس کے مالک سے بات کرتے ہیں، ہاں بلال کا سودا کر۔ اس نے کہا بلال تو نے کیا کرنا ہے؟ کالا کلوٹا ہے، کسی کام کے قابل ہی نہیں۔ فرمایا تو سودا کر، بلال کے بدلے تجھے کیا چاہیے؟ مجھے بلال چاہیے۔ اب وہ کہنے لگا ابو بکر اتنے بڑے تاجر ہو کر گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟ کہا نہیں تو اپنی بولی بول، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا اتنے 1000 دینار چاہیے۔ فرمایا جا۔ ابو بکر نے دیا۔ اس نے کہا ابو بکر ہوش میں تو ہو، وہ ایک کالا کلوٹا بیکار سا بندہ، اس کے بدلے اتنی قیمت؟ ابو بکر نے کہا تو بولی بول۔ کہا مجھے تمہارا منشی بھی چاہیے۔ وہ مالک کہنے لگا، وہ جو کام کرنے والا، آپ کے کاروبار کو سنبھالنے والا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، اور وہ سفید فوش تھا، ادھر بلال جس کا سودا وہ کالا کلوٹا۔ اللہ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تمہارا غلام بھی مجھے چاہیے۔ ابو بکر نے کہا وہ دے دیا۔ بول آگے بول۔ کہا اتنی اور قیمت چاہیے۔ فرمایا جا، یہ بھی دے دیا۔ کہا بلال کو دے دے۔ کہا خیر تو ہے ابو بکر اتنی بلال کی قیمت؟ کہا ہاں بلال کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ کہا بلال میرے آقا کو پسند آ گئے ہیں، جب میرے آقا نے بلال کو قبول کر لیا تو ابو بکر ساری دولت نچھاور کر دے لیکن بلال کا سودا کر کے رہے گا۔ اب بلال لیے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ، بلال کو آزاد کروا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔
یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلان طبی کا سب سے بڑھ کر جو خیال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔